بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، رمضان المبارک کا تیسرا سوموار آ چکا ہے۔ صبح میرے اللہ کے نبی کا پسندیدہ دن ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر بھی سوموار کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دن سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس دن سے اس لیے محبت ہے کہ اس دن کو میں پیدا کیا گیا ہوں، اور دوسرے نمبر پر مجھے اس دن سے اس لیے محبت ہے کہ اس دن کو مجھے نبوت ملی۔ دو اہم کام ہوئے، تو اس لیے اس دن سے مجھے محبت ہے۔ میں اپنی زندگی کے اندر میرا معمول ہے کہ میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مقصد فقط ایک ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کی رضا میں خوش رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور اپنے اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا کہ میرا اللہ تو ہے، تیرے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، فقط اور فقط طاقت کا سرچشمہ ایک میرا اللہ ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اس لیے ناظرین، سوموار کے دن ایک تو روزے کا اہتمام کریں۔ کوئی ایسے دوست احباب، کوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو کہ عام نارمل حالت میں روزہ ویسے تو فرض ہے، رکھنا چاہیے، لیکن سوموار کے روزے کا خاص فوکس رکھیں ذہن میں کہ ہم نے سوموار کے روزے کو مس نہیں کرنا۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک ہماری بہن نے کہا کہ میرے گھر میرا گھر بھی نہیں اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق نارمل حالت میں جو لوگ بچوں کو کھلاتے ہیں میں وہ کھلا لوں۔ میرے پاس پیسے ہی نہیں، میرا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، تو میں بڑی مشکلات میں ہوں، بڑی ٹینشن میں ہوں، بڑی کوشش کی ہے، لوگوں کی بڑی منتیں کی ہیں، تو مجھے رسوائی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑے بڑے بہتان لگائے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا کیونکہ یہ ماحول اور معاشرہ بڑا گندا ہے۔ تو میں باعزت خاتون ہوں، میں پردے میں رہنے والی ہوں، تو اس لیے میں انتہائی مجبور ہوں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو خدا را مجھے کوئی ایسا در بتائیں اور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے میری زندگی کے حالات بدل جائیں، میں اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکوں، میں اپنا ذاتی گھر دیکھ سکوں۔ یہ تو نیچرل ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ذاتی گھر ہو، میری ذاتی اپنا گھر ہو اور میری کھانے پینے کی تمام چیزیں میرے گھر کے اندر موجود ہوں، اپنی میں مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں۔ یہ تو ہر عورت کا ایک نیچرل حق ہے اور یہ قدرتی ہر عورت کی حص بھی ہے اور ہونی چاہیے بھی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور یہ اچھی سوچ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک ماں اگر اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ اپنی اس ماں کی وفاداری کریں جو ماں آپ کے لیے بندوں سے مانگتی رہی، در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، بھوک کاٹتی رہی، فاقے کاٹتی رہی، رات کو جاگتی رہی، در در بھٹکتی رہی، سوچتی رہی، لیکن یہ کیوں کیا؟ اپنے بچوں کے لیے۔ ناظرین، ان چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں ان اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو کہوں گا جن کی مائیں اس پروسیس سے گزری ہیں، تو میں ان کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ سوموار کے دن سب کام چھوڑ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ایک چٹکی نمک لے لینا ہے، ایک چٹکی،
اور جب چٹکی لے لے آنکھیں بند کر لے بالکل، اور تصور اپنے اللہ کا کر لے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں تو تھا ہی نہیں، میں تو تھی ہی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں تھی، میں کہاں سے آئی ہوں، مجھے کس نے دنیا میں بھیجا ہے اور کس جگہ بھیجا ہے، کیسے بھیجا ہے۔ تصور کریں، یہ جو غور و فکر ہوتا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، 70 سال کی عبادت سے یہ افضل ہے۔ تو ناظرین، جب یہ آپ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی سن رہی ہیں وہ چٹکی نمک کی لے کر تصور میرے اللہ کا کر کے اپنے نبی پر 11 مرتبہ درود پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں، اور اس کے بعد میرے اللہ کا ایک نام ہے یا رزاق، یا رزاق، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس نمک کے اوپر دم کر دینا ہے، اور وہ نمک آپ نے اگر ہانڈی پکا رہی ہو تو اس میں ڈالنا ہے، یا آٹا گوندھ رہی ہو تو اس میں ڈال دینا ہے۔ تو ناظرین، میرے اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے آپ کے گھر کھل جائیں گے، آپ کے گھر رزق ایسے آئے گا جیسے میرا رب موسلا دھار بارش کرتا ہے، پھر وہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں ہو رہی ہے، اتنا میرا رب کرم کرے گا۔ ناظرین، میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے، وہ عمل کریں جن کی خواہش ہے کہ میرا ذاتی گھر ہو، میں اپنی مرضی سے لائف گزاروں، یہ اس کا حق ہے، اپنے حق کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، انشاءاللہ میرا رب دے گا۔ صبح سوموار کا مقدس دن ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اور اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں سونے سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کر دو۔ اللہ حافظ۔